کہ عمران خان کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے سازش کے ذریعے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے۔ یہ وہ فورن ڈونرز کا ایجنڈا ہے۔ ہم بھی حیران تھے کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ کیا بلی بند ہے تھیلے کے اندر۔ فورن فنڈنگ کے اندر جن ڈونرز نے پیسہ دیا تھا وہ یہی ایجنڈا تھا جس کے لیے برسر اقتدار لائے تھے کہ عمران خان سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر کرائیں کہ یہ ڈیٹرنس ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس ایوان کے ذریعے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو یا کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو، پاکستان کی نیوکلیئر ڈیٹرنس از نان نیگوشیبل اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آج انتہائی اہم بیان دیا ہے قومی اسمبلی کے فلور پر اپوزیشن کے رہنما اور مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو کچھ قوتیں لائی اس لیے تھیں کہ تاکہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر سکے۔ دوسرا، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ یہ آفرز دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، یا عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم مسئلہ کشمیر حل کروا دیں تو پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رول بیک کر لے گا۔ انتہائی اہم بیان ہے اور انتہائی خطرناک بیان ہے، اور یہ ایسے وقت میں یہ بیان دیا گیا ہے جب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمیں ہوائی اڈے دیے جائیں، جب افغانستان میں ایک بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت افغان فورسز جو ہے وہ طالبان کے خلاف تقریباً 35 مقامات پر آپریشن کلین اپ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ انتہائی ڈگرگوں حالات ہیں ہمارے قریبی پڑوسی ملک افغانستان کے، جہاں پر خدا نہ کرے ہلکی سی چنگاری جو ہے وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ انڈیا کا جو را کا چیف ہے وہ طالبان سے ملنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایسے میں احسن اقبال صاحب کا یہ بیان کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ کیا احسن اقبال صاحب کا بیان پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ہے، یا احسن اقبال صاحب کا یہ بیان براہ راست پاکستان کے خلاف ہے؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف 3 بار اس ملک کے منتخب وزیر اعظم رہے، کیا یہ معاملات یا وزیر اعظم کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر سکے؟ اگر تو ہوتا ہے تو پھر یہ میاں نواز شریف کے بس میں بھی تھا، اگر ایسا میاں نواز شریف کے بس میں نہیں تھا تو پھر یہ یقیناً عمران خان صاحب کے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ تو احسن اقبال صاحب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا ڈائریکٹ وہ پاکستان کی مسلح افواج پہ حملہ کر رہے ہیں یا وہ پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ احسن اقبال صاحب، اس ملک نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ احسن اقبال صاحب، اس ملک نے آپ کو رکن قومی اسمبلی بنایا ہے، اس ملک نے آپ کو متعدد بار آپ کو وفاقی وزیر بنایا ہے، اتنے پریولیجز یہ ملک آپ کو پے کر رہا ہے، اس کے باوجود سیاست اتنی آپ کو عزیز ہو گئی ہے کہ اس پر آپ پاکستان کو قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہ کس کے کہنے پہ، کیا امریکہ کے کہنے پہ یہ بیان دیا گیا ہے؟ کیونکہ امریکہ تو دباؤ ڈال رہا ہے عمران خان صاحب پہ ہمیں ہوائی اڈے دیے جائیں، اور وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی فضائی سرزمین جو ہے وہ کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال ہو۔ تو احسن اقبال صاحب، ایسے وقت میں جب ہمارے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے، جب خطے کے حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جب امریکہ کا اثر و رسوخ یہاں کم ہو رہا ہے، یا امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پاکستان کے گلے پہ اپنا انگوٹھا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں ہوائی اڈے دو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اپنے ہوائی اڈے دے۔ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا یہ امریکہ کے کہنے پر یہ بات کی گئی ہے؟ ایک نیا نیریٹو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ایک نئے ایشو کو کیوں ہوا دی جا رہی ہے؟ احسن اقبال صاحب، کہاں بات ہوئی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی؟ کہاں بات ہوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی؟ کیا کسی نے کہا ہے یا کوئی عالمی سطح پر کوئی بات ہوئی ہے؟ ایک نان ایشو کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ یقیناً احسن اقبال صاحب، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یہ آپ کا ذاتی بیان نہیں ہے۔ ہم آپ کو عرصے سے جانتے ہیں، آپ سے ہمارا اچھا ریلیشن بھی ہے، اچھے دوست ہیں آپ ہمارے، لیکن احسن اقبال صاحب، ہم آپ کو جانتے ہیں،
آپ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے۔ احسن اقبال صاحب کسی نے آپ کو وزیر اعظم بنانے کا جھانسا بھی دیا ہوا ہے۔ احسن اقبال صاحب کسی نے آپ کو یہ بات فیڈ کی ہے کہ یہ بات براہ راست عمران خان صاحب منتخب حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو لے کے نہیں چلتی، نہ یہ جو اثاثے ہیں پاکستان کے، نہ یہ منتخب گورنمنٹ کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک پینل ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کی نگرانی کرتا ہے یا ان ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ یہ دراصل دفاعی معاملہ ہے اور براہ راست دفاع جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے پاس ہے۔ تو احسن اقبال صاحب آپ نے پاکستان کی آرمی پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے آرمی چیف سے لے کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے ایک سپاہی رینک کے افسر تک، سپاہی رینک کے اس مجاہد تک جو اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس پر حملہ کیا ہے آپ نے۔ احسن اقبال صاحب آپ کو وضاحت دینا ہوگی کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی ہے کہ کون سی قوت عمران خان صاحب کو اس لیے لائی تھی کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں گے۔ احسن اقبال صاحب آپ کو یہ وضاحت دینا ہوگی کہ یہ الفاظ آپ کو کہاں سے فیڈ کیے گئے۔ احسن اقبال صاحب یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کس کے کہنے پہ یہ بات آپ نے کی ہے، کیونکہ آپ کی یہ سوچ نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، کوئی ہے جو پیچھے آپ کی ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ یقیناً اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ احسن اقبال صاحب کو بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ اس ایک ایسے وقت میں انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بات کیوں کی ہے جب کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے، تو کون ہے جو آپ کو یہ ساری باتیں آپ سے کہلوا رہا ہے، اور پھر وہ بھی قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ تو خان صاحب دنیا تو احسن اقبال صاحب کل تو دنیا ہمیں پوچھے گی کہ آپ کی قومی اسمبلی کے فلور پہ آپ کا ایک اپوزیشن کا بڑا لیڈر کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی اپنے اثاثہ جات جو ہے اس کو رول بیک کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کے منہ سے یہ بات کیوں نکلی ہے کہ کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا؟ کشمیر آزاد ہوگا۔ اور احسن اقبال صاحب خدا کے واسطے اس ملک پہ سیاست نہ کریں۔ احسن اقبال صاحب یہ ملک ہے تو آپ ہیں، آپ وزیر ہیں، اس ملک کی وجہ سے اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، اس ملک کے لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے۔ ناروال کی ان ماؤں سے پوچھو جن کے بیٹے اس ملک کے دفاع کے لیے شہید ہو گئے۔ احسن اقبال صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ نے اس نان ایشو کا ایشو کو بنایا ہے۔ احسن اقبال صاحب آپ وضاحت دیں کہ کس نے آپ کو یہ الفاظ فیڈ کیے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک نہیں ہوگا، پاکستان کی مسلح افواج اور خود 22 کروڑ عوام اس کے دفاع کرنے کے لیے ہیں، نہ یہ کسی سیاستدان نے بنایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سلام ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی، پھر میاں نواز شریف صاحب نے اس کے دھماکے جا کے بٹن دبایا، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ اس کے پیچھے پاکستان کی مسلح افواج تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی طاقت، ہمت اور جرأت پہ کھڑے ہو کر یہ دھماکے کر کے انڈیا کو جواب دیا تھا۔ آپ نے تو نواز شریف صاحب کا جو ان کو کریڈٹ جاتا ہے وہ بھی واپس لے لیا ہے کہ کیا اتنا پاکستان کا ایٹمی پروگرام کمزور ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی باہر سے فنڈنگ کرے گا اور وہ کہے گا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دو، اور وہ کر دیں گے۔ احسن اقبال صاحب آپ کا یہ حملہ پاکستان کی فوج پہ حملہ ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ حملہ آپ کا پاکستان پہ براہ راست حملہ ہے۔ عمران خان صاحب کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سیاست کریں، آپ کے پاس مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، معیشت ہے، 1 کروڑ مسائل ہے۔ احسن اقبال صاحب جب پاکستان کے ساتھ خدا کے لیے کھیلنا بند کر دو، جب آپ کے پاس کھیلنے کو نہیں ہوگا تو آپ پاکستان کو بھی قربان کر دیں گے۔ آپ وزیر اعظم، آپ کی پارٹی وزیر اعظم رہے، آپ اقتدار میں رہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز باقی سب غدار ہیں، باقی سب رول بیک کر رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب ایک بات یاد رکھیں، اگر پاکستان کا ایٹمی پروگرام جب سے یہ بنا ہے آج تک اگر محفوظ ترین ہاتھوں میں کبھی آیا ہے نا تو وہ یہ 3-3.5 سال ہے۔ عمران خان سے کروڑ اختلاف ہے، ہم عمران خان صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کی اس بات پہ ان کا بدترین دشمن بھی کہے گا کہ وہ شخص اس مٹی کا وفادار ہے۔ میاں نواز شریف اس مٹی کا وفادار ہے، میاں نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے جس نے تمام تر حالات کے باوجود، بل کلنٹن کے اربوں خربوں کی آفر کے باوجود نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ احسن اقبال صاحب سیاست کریں خدا کے واسطے، آپ تو ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔
اور وہ بھی پاکستان کی دشمنی کر رہے ہیں آپ. میں ناروال کی ان ماؤں سے جن کے بیٹے پاکستان کی مسلح افواج میں سرو کر رہے ہیں, جن کے بیٹے اس ملک پر اپنی جانیں قربان کر چکی ہیں, ہر ہفتہ اور اتوار احسن اقبال صاحب مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ناروال جاتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ ناروال کی وہ مائیں جا کے پوچھیں گی احسن اقبال صاحب سے کہ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, یا پاکستان جو ہے وہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کی باتیں کر رہا ہے. وہ مائیں جا کے پوچھے کہ ہمارے بیٹوں نے قربانی اس لیے دی تھی, اس ملک کی بقا کے لیے قربانی دی تھی. وہ کون ہے جس نے آپ کو پاکستان کی بقا سے کھیلنے کا ٹاسک دیا احسن اقبال صاحب, اور یہ الفاظ آپ کو کہاں سے فیڈ کیے گئے؟ امید رکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب ان کی وضاحت کریں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.